علیکم پیارے ویورز اور لیسنرز۔ شدت یار قسط نمبر 3۔ تاشی نے تو آج تک نہ کسی کی بات سمجھی تھی اور نہ مانی تھی، وہیں ضدی انداز دھمکیوں پر دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس لڑکی کا رشتہ لے کر نہیں دیا تو یہ اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں، وہ اس لڑکی کو اغوا کروا لے گا اور ذمہ دار آپ ہوں گی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کے چھوٹے بھائی کی محبت ہے۔ بس تاشی کو چشمش پہلی نظر میں دل میں ٹھا کر کے لگی تھی۔ وہ وائٹ کلر کی فراک کے اوپر بہت سارے کلروں سے بنے ہاتھ والے کڑھائی کے دوپٹے کو لیے ہوئے کھلے بالوں سے اپنی کزنوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی تاشی سے آ کر ٹکرائی تھی۔ بس یہیں تاشی سے ٹکرانا اس کی خوشیوں کو جاننے کے لیے کافی تھا۔ اس کی خوبصورتی تاشی کی آنکھوں میں سرایت کر گئی۔ تاشی کو وہ ہر صورت میں اپنی دسترس میں چاہیے تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب تاشی نے چشمش کو راستے سے کڈنیپ کروا لیا تو چشمش کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خبر تاشی کے ماں باپ تک پہنچی تو سمجھ چکے تھے کہ یہ گھٹیا کارنامہ ان کی اولاد کا ہی ہے۔ بڑی مشکل سے تاشی سے رابطہ کرنے کے بعد اسے یقین دلایا تھا کہ وہ چشمش کا رشتہ اس کے لیے مانگ لیں گے، مگر خدا کے لیے لڑکی کو بحفاظت اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دو۔ چشمش رشتے میں وکی اور تاشی کی کزن تھی۔ اب اس کے ماں باپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، ایک لڑکی کی عزت کا معاملہ تھا۔ تاشی کے ماں باپ کو اپنے گھٹیا بیٹے پر پورا یقین تھا کہ وہ یہ حرکت دوبارہ بھی کر سکتا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ شیطانی دماغ والے تاشی نے چشمش کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ اس نے یہ کام اپنے بندوں سے کروایا تھا اور خود وہ منظر عام سے دور رہا تھا، جس کی وجہ سے تاشی پر کوئی حرف نہیں آیا تھا، بلکہ یہ رشتہ دیتے ہوئے چشمش کے ماں باپ نے احسان سمجھا تھا، جو ساری حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود ان کی بیٹی کو باعزت طریقے سے اپنا رہے ہیں۔ اس سارے دورانیے میں وکی کا رابطہ چشمش سے نہیں ہوا تھا، یا یوں کہیں کہ کچھ ایسی دھمکیاں تھیں جس کی وجہ سے چشمش رابطہ ہی نہیں کر سکی تھی۔ اس طرح وکی کے دل کا باغ اس کے بھائی نے ہی اجاڑ دیا تھا۔ وکی کے ماں باپ نے فی الحال ساری سچائی وکی کو بتانے ضروری نہیں سمجھی تھی۔ خود بیٹے کی نظروں میں برے بن گئے تھے، مگر بھائی کو بھائی سے بدگمان نہیں ہونے دیا، اسے یہ سچائی ابھی تک وکی کو نہیں بتا رہے تھے۔ وکی بیٹا، تم یہی سوچو کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے قربانی دے دی ہے، وہ اتنا ضدی بن گیا تھا، اگر ہم اس کا رشتہ نکاح نہیں کرواتے تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے ابا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے وکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ تم ہمارے سمجھدار بیٹے ہو، تم ہماری بات مان جاؤ گی، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے اور ہم شرمندہ بھی ہیں اس پر۔ ابا جان سمجھدار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا کلیجہ نکال کر تاشی بھائی کے سامنے پیش کر دوں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ آپ تاشی بھائی کو بولے کہ وہ چشمش کو طلاق دے، میں تمہارے کہنے پر ایسا کیوں کروں گا؟ تاشی اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ وکی کی بات سنتے ہی اس نے اونچی آواز میں جواب دیا تھا، لہجہ ہمیشہ کے جیسا اکھڑا ہوا تھا، کیونکہ تاشی بھائی چشمش مجھے پسند کرتی ہے اور میں اس کو، اور آپ اس طرح ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتے۔ وکی پہلی بار اپنے بھائی کے سامنے اونچی آواز میں بولا تھا، اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، اور وہ کس کو پسند کرتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب وہ میرے نکاح میں ہے، اور نکاح کے بعد بیوی کو اپنا شوہر ہی پسند ہوتا ہے، اور آج کے بعد خبردار تم نے اپنی زبان سے اس کا نام بھی لیا۔ تاشی نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا تھا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ مثال تاشی پر فٹ بیٹھتی تھی۔ تاشی بھائی، میں نے آپ جیسا بھائی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ کو شرم نہیں آئی اپنے چھوٹے بھائی کی محبت کو چھینتے ہوئے؟ وکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر تاشی وکی کا بڑا بھائی نہیں ہوتا تو اس وقت بدتمیزی کی ہر حد پار کر جاتا، مگر وکی میں اتنی تمیز تھی کہ بڑا بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا چھوٹا۔ یہی تو فرق تھا تاشی اور وکی میں، دونوں آپس میں بحث کیے جا رہے تھے۔ وکی بیٹا، خاموش ہو جاؤ، اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، کم سے کم تم ہی اپنے موڑے ماں باپ کا لحاظ کر لو۔ وکی کا باپ ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا، ابا جی میں چپ تو ہو جاؤں، مگر آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، اس سے اچھا تھا آپ حکم دیتے تو میں آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا، مگر آپ نے تو وکی کا کلیجہ ہی نکال لیا ہے۔ وکی کی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وکی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، جبکہ پاس ہی بیٹھے تاشی کے چہرے پر فتحی غرور نظر آ رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ ہال میں بیٹھا تھا۔ خالہ جان، آپ فری ہیں؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حماد بیٹا، یہ کیسا سوال ہے؟ ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ فری ہی ہوتے ہیں، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ عافیہ بیگم جائے نماز لپیٹ کر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے حماد سے بولی تھی، خالہ جان میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں، مما ہوتی تو آپ سے خود بات کرتی، مگر حماد نے خالہ کے پاس بیٹھ کر جھجکتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ حماد بیٹا، جو بھی بات کرنی ہے وہ تم مجھ سے بھی کر سکتی ہو، کھل کر بات کرو، میں تمہاری ماں ہی ہوں، ماں اور خالہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو بات مجھ سے ابا کر سکتی تھی وہ تم بھی مجھ سے کر سکتی ہو، بتاؤ
بتاؤ کیا بات ہے؟ خالہ مجھے منت پسند ہے، میں منت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عافیہ بیگم نے چونک کر حماد کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عافیہ بیگم نے منت کا نام سنتے ہی ناگوار سا منہ بنا لیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر منت کے بارے میں فیصلہ اس کے بابا لیں گے۔ خالہ سچ میں آپ کو میرے اور منت کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں؟ حماد کاظمی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ حماد بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر منت کا فیصلہ منت کا باپ کرے گا۔ عافیہ نے ایک بار پھر تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ عافیہ کا لہجہ احساسات سے خالی تھا۔ عافیہ کو حماد کے لیے فجر بہت پسند تھا اور وہ فجر کو حماد کے ساتھ جوڑنا چاہتی تھی، مگر یہاں منت کا نام سن کر عافیہ بیگم کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جس کو اس نے حماد کے سامنے ظاہر ہونے سے کافی حد تک روکا تھا۔ حماد اپنی خالہ کی بات کو رضامندی سمجھتے ہوئے کافی خوش ہو گیا تھا۔ خالہ پلیز آپ آصف انکل سے بات کریں گے نا میرے لیے؟ حماد نے بڑے مان سے کہا تو عافیہ بیگم انکار نہیں کر سکی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر حماد کو تسلی دی تھی۔ حال منت 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 میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گرین اور شاکنگ پنک چیک والی فراک اور کیپری پہنے گلے میں شاکنگ پنک دوپٹہ ڈالے ہوئے بھاگتی ہوئی اپنے روم سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ وجدان چودھری بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہائے اللہ، وجدان بھائی کو صبح صبح مجھ سے کون سا کام پڑ گیا؟ اللہ میاں، آج صبح صبح مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا جو یہ میرے سامنے آ گئے ہیں؟ منت جان بوجھ کر اگنور کر کے بھاگ رہی تھی، مگر وجدان کے بھاری اور دبدبے والی پیچھے سے آتی ہوئی آواز کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے وہیں رک گئی۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ نظر نیچے جھکائے وہ اپنے دوپٹے کو پلو کو انگلی سے لپیٹتے ہوئے راہداری کے بیچ میں لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ وہ چند قدم طے کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے وہ دلکش انداز میں کھڑا تھا۔ فل وائٹ کلر کی سوٹ میں اوپر گرے کلر کی واسکٹ پہنے اس کی پرسنالٹی ہمیشہ کی طرح دبدبے والی نظر آ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی ہوئی پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو ماحول کو مہکائے ہوئے تھی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ قسم سے تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ منت نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی۔ آپ کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے وجدان بھائی؟ وہ نظروں کو جھکائے سچائی بیان کر رہی تھی۔ منت کی تو ہمیشہ وجدان کے سامنے آنے سے جان جاتی تھی۔ کچھ تو وجدان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، اوپر سے جب وہ منت کا ڈرا سہما بچگانہ روپ دیکھنے کے لیے اس پر ہمیشہ اپنا رعب بنائے رکھتا تھا۔ اف منت، تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت بلایا کرو؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اسی لیے میں آپ کی بات نہیں سن رہی تھی۔ آپ کو ہمیشہ مجھ پر غصہ آتا ہے۔ وہ نظریں جھکائے شکایتی انداز میں بول رہی تھی۔ غصہ تو مجھے جان بوجھ کر چڑھاتی ہو۔ لہجے پر کنٹرول کرتے ہوئے وجدان ورک بولا۔ تمہیں یہ بھائی والا شوق ہر وقت کیوں چڑھا رہتا ہے؟ گھر میں اذلان ہے نا، اس کو تم سارا دن بھائی بول کر تھکتی نہیں ہو جو اپنا شوق مجھ پر بھی اتارنے آ جاتی ہو؟ وہ حماد بھی ہے، اس کو بھی بھائی بلایا کرو۔ وجدان کے لہجے میں ہلکا سا طنز طاری ہوا۔ آپ کے راستے میں نہیں آتی، آپ ہی میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ منت نے حماد کو بھائی بولنے والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ منت، آصف چودھری، میں تمہارے راستے میں نہیں آتا، میں ہی تمہارا راستہ ہوں اور میں ہی تمہاری منزل۔ تمہارا ہر راستہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا قریب ہوا تو منت ہمیشہ کی طرح جو تھوڑی بہت ہمت جمع کر کے جواب دے رہی تھی، وہ سب وجدان کی طرح سے قریب ہونے پر ہوا میں گل ہو چکی تھی۔ وہ دبک کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھتے ہوئے وجدان نے محبت اور سختی سے ملی جلی کیفیت سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی اور فوراً سے پیچھے ہوا۔ منت کی عزت اسے اپنی عزت سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت راہداری کے بیچ میں کھڑا ہے اور یہاں پر کسی کی بھی نظر ان پر پڑ سکتی ہے۔ وہ منت کے کردار پر کسی قسم کی بھی انگلی اٹھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جاؤں؟ نہیں، وجدان نے اسی کے انداز میں نقل اتارتے ہوئے کہا۔ منت کے ڈرے ہوئے لہجے سے لفظوں کو توڑنا وجدان کو ہمیشہ کی طرح بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وجدان چودھری کے سخت دل کے تاروں کو منت کے یہ پیار بھرے الفاظ چھیڑ چھاڑ کر کے گدگدا رہے تھے۔ دوسری طرف منت بالکل اس کے برعکس تھی۔ منت کا دل چاہتا تھا وہ پلک جھپکائے اور غائب ہو جائے اور وہ وجدان چودھری کی نظروں سے کہیں دور جا کر چھپ جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وجدان نے اپنے ہاتھ کو اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں منت کا نازک سا ہاتھ پکڑا تو منت کے لفظوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ منت کا چھوٹا سا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، کھاؤں گا نہیں تمہیں، میرے ساتھ روم میں آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ اپنی جگہ ساکت سی کھڑی تھی۔ وجدان چودھری نے نظریں پیچھے کی جانب کرتے ہوئے گھورا تو منت جلدی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وجدان کے لبوں تلے مسکراہٹ پھیلی تھی جسے اس نے فوراً سے روک لیا۔ ہنسنے کے معاملے میں وجدان بہت کنجوس تھا اور منت کے سامنے مسکرا کر وہ منت کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے قاصر نہیں ہو سکتا تھا۔ وجدان اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے کر آیا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ منت کانپ رہی تھی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ
کمفرٹیبل ہو سکے۔ ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، منت نے وہیں بچکانہ حرکت کی اور بھاگ کر روم سے باہر جانے لگی تھی۔ وجدان اس کے ہر ارادے کو بھانپتے ہوئے دروازے کی جانب لپکا تھا۔ وہ ڈر کر آنکھیں میچی دروازے سے اپنی پشت لگائے مٹھیاں بند کر کے کھڑی تھی۔ منت، تم ایسی حرکتیں کر کے مجھے اکساتی ہو کہ میں وہ کروں جس سے میں گریز کر رہا ہوں۔ لہجے میں سختی اور بھاری پن تھا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے جھکتے ہوئے کھڑا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ ڈر سے منت کی پلکوں پر آنسوں کے موتی نظر آ رہے تھے۔ آج کل وجدان چودھری ورک کی نزدیکیاں کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تھی، جن سے منت گھبرانے لگی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں تم مجھے دیکھ کر تمہاری جان نکلتی ہے؟ پھر تم خود کو میرے پاس آ کر محسوس کیوں نہیں کرتی؟ آنسو صاف کرو اپنے، کیونکہ اگر میں نے تمہارے آنسو صاف کیے تو تمہیں میرا یہ انداز پسند نہیں آئے گا۔ بچپن سے ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، پھر بھی میری آنکھوں میں تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ منت، وجدان کی آنکھوں میں خماری اور بھاری پن واضح تھا۔ ماما، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ منت کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، آنسو گلے میں اٹک کر آواز بھاری ہو گئی تھی۔ جتنا ڈرنا ہے ڈر لو منت، آصف چودھری مجھ سے دور نہیں جانے کی اجازت نہیں۔ مجھے جانے دیں ورنہ میں پھر چلانا شروع کر دوں گی۔ اس کی جانب سے ایک معصوم سی دھمکی آئی تھی۔ چلو پھر چلا کر دکھاؤ، وجدان نے مسکراتے ہوئے لبوں سے کہا۔ میں سچ میں چلاؤں گی۔ ہاں تو بول رہا ہوں، چلا کر دکھاؤ۔ آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تنگ تو ابھی میں نے تمہیں کیا ہی نہیں، ابھی تو تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ تم اپنی معصومیت سے نکل کر وجدان چودھری کے طوفانی عشق کے قابل ہو جاؤ۔ اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وجدان کے دل میں سوچ کر رہ گیا، تنگ تو میں نے تمہیں بہت کرنا ہے اور جلدی۔ تمہاری ہر کیوں سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ وجدان نے اپنی پاکٹ سے ایک خوبصورت چین نکالی جس میں وائی کے الفابیٹ کا لاکٹ تھا۔ اسے گھما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے بالوں کو نرمی سے ہٹا کر اس کے گلے میں پہنائی۔ منت مٹھیوں کو بھینچے، آنکھوں کو بند کیے سانس روکے کھڑی تھی۔ اس کی دودھ جیسی گوری مخملی گردن کو دیکھ کر وجدان ورک کا دل بے ایمانی کرنا چاہی تھی۔ جسے تمہارے گلے سے اترنی نہیں چاہیے۔ جس دن یہ تمہارے گلے سے اتر گئی تمہاری گردن سلامت نہیں رہے گی۔ چین پہنا کر اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ وجدان کا دل تو اس کی قربت کی تمنا کر رہا تھا۔ منت کا اتنا قریب ہونا وجدان کے مضبوط دل کو ہمیشہ کی طرح ہلا رہا تھا، مگر وجدان نے اپنے دل پر بند لگائے مضبوط بند نہ توڑتے ہوئے منت سے دور ہوا۔ اب میں جاؤں؟ وہ سانس روکے کھڑی آزادی کی متلاشی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مگر میں نے جو کہا اسے بھولنا مت۔ کمر پر ہاتھ باندھے آنکھوں کے اشارے سے تھوڑا دور رو کر اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وجدان کے کہنے کی دیر تھی، وہ دروازہ کھول کر 100 کی سپیڈ سے بھاگ نکلی تھی۔ وجدان کے لبوں تلے مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ منت، بس اب وہ نہیں سہی جاتی وجدان سے تم سے دوری۔ اب وہ وجدان کو تم اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب چاہیے ہو۔ آہا یار وجدان، تم تو میرے سلگتے ہوئے جذباتوں کو نظر انداز کر کے چلی گئی ہو، مگر اب پوری رات وجدان چودھری ورک کے اعصابوں پر بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دھڑام سے بیڈ پر سیدھا گرتا ہوا لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا جب منت اس کے سامنے آتی وجدان کے ضبط کو آزما جاتی تھی۔ منت منت منت، وہ ٹھنڈی آہ کرتے ہوئے اس کا نام لے رہا تھا۔ یار وجدان، تیار رہنا، میں بہت جلد تم سے اپنی ہر رات کے ہر لمحے کا حساب لوں گا۔ وجدان ورک اپنے حساب کا بہت پکا ہے، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچ کر بیڈ پر اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے الٹا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اب مجھے داجی سے بات کرنی پڑے گی۔ وجدان 2 دن کے لیے گاؤں سے باہر شہر جا رہا تھا کسی کام کے لیے۔ واپسی پر آ کر وہ منت سے اپنے رشتے کی بات داجی سے کرنے والا تھا۔ وجدان کو یقین تھا کہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی لیے تو بچپن سے اتنا مطمئن تھا۔ آج تک اس نے یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی۔ گھر کا سمجھدار، سلجھا ہوا اور سمجھدار بیٹا تھا۔ چودھری ریاض ورک کے کندھوں کا مضبوط سہارا تھا۔ چچا آصف چودھری کو بہت مان تھا اپنے بھتیجے پر۔ چودھری آصف ورک کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر وہ اپنے دونوں بھتیجوں کو اپنی سکی اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ وجدان میں تو آصف چودھری کی جان بستی تھی، اور دادا صلاح الدین کا تو وہ شیر تھا، اور ایک ایسا سکہ جس کا دادا اسے جہاں بھی پھینکتا وہ چیز سونا بن جاتی۔ ہر ڈیل چودھری وجدان ڈن کر کے ہی لوٹتا تھا۔ چچی عافیہ بھی وجدان کو بہت پیار اور عزت دیتی تھی، تو ایسے میں انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 2 دن کے لیے شہر جا رہا تھا اور واپس آ کر بات کرنے کا ارادہ رکھتا۔ وہ سوچتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماضی، وہ دلہن بنی سی گھر میں آئی تھی جس گھر کے خواب اس نے بہت سالوں سے دیکھے تھے، مگر نہ تو اس کے اندر وہ جذبات تھے اور نہ ہی خوشی۔ اس کی آنکھوں نے تو وکی کے خواب دیکھے تھے، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ جو خوابوں کی دنیا میں دیکھتی تھی وہ چہرہ وکی کا تھا۔ وہ جس کی اسٹیج پر دلہن بن کر بیٹھنا چاہتی تھی وہ وکی کی تھی۔ اس کے چھوٹے سے دل میں بہت خوبصورت جذبات وکی کے لیے تھے، مگر یہاں تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہیں گھر، وہیں لوگ، مگر نہ تو جذبات تھے اور نہ تو وہ دولہا جس شخص سے وہ دلہن بننا چاہتی تھی۔ ہزاروں سوچوں میں گھری ہوئی وہ اسٹیج پر دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس نے دروازہ کھلتے ہوئے تاشی کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاشی بے شک وکی کا بھائی تھا، مگر کزن ہونے کے باوجود چشمش کی بہت کم ملاقاتیں تاشی سے ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تاشی اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔
ताशी उम्र में चश्मिश से बड़ा था, मगर खूबसूरती में वो विक्की से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी ग्रीन आंखें बहुत पुरस्कार लगती थी। पहली बार नज़र से ताशी को देखने पर वो हॉलीवुड का हीरो लगता था। चश्मिश को हमेशा उसकी आंखों से अजीब से खौफ महसूस होता था। कहाँ पता था कि ये आंखें उसका मुकद्दर बन जाएंगी। वो लड़खड़ाता हुआ आकर बेड पर बैठ गया था। दूर से उसके मुंह से उड़ती हुई शराब की बदबू से पता चल रहा था कि वो शराब के नशे में धुत है। उसकी ग्रीन आंखें और भी पुरस्कार लग रही थी। चश्मिश घूंघट के अंदर से उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। वो अपने हाथों को मरोड़ते हुए खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। ताशी ने मुस्कुराकर इस पर अपनी नजरें गाड़ते हुए घूंघट को पलट कर उलट कर पीछे कर दिया। पहला अंदाज ही ऐसा था जिससे मासूम चश्मिश का दिल किच्ची किच्ची हो गया था। कहाँ उसका विकी था जिसकी नज़रों से हर वक्त उसके लिए मोहब्बत छलकती थी। इतने सालों की मोहब्बत में उसने कभी भी ये महसूस नहीं किया था कि विकी को उसके जिस्म की भूख है, मगर यहाँ तो पहले ही अंदाज पर जाहिर हो गया था कि उसे चश्मिश से लगाव नहीं। उसको तो सिर्फ जिस्म चाहिए, वो तो सिर्फ जिस्म का भूखा है। वे बाकी से उसके सरापे पर नजरें मरकूज किए इस पर झुका था। चश्मिश अचानक कमल कर पर दुबक कर पीछे हटी। देखो, ये एक्टिंग मेरे साथ नहीं करना। मैं विकी नहीं हूँ, ताशी हूँ, तो ये बात भूलना मत। मुझे ये नखरे, ये अदाएं बिल्कुल पसंद नहीं। इसको पीछे धकेल कर इसके ऊपर गिरते हुए उसके गर्दन में वो मुंह छुपाने लगा था। इसके मुंह से उड़ती हुई शराब की बदबू से उसको अबकाई महसूस हुई थी। आपने शराब पी रखी है? चश्मिश ने मुंह पर हाथ रखते हुए नागवारी से कहा। हाँ, पी है, और मैं हर रोज पीता हूँ। और आज तुमने मुझसे ये सवाल कर लिया है। आइंदा मुझसे इस तरह का सवाल मत करना। मुझे सवालों के जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत इज्जत से निकाह करके लाया हूँ, वरना ताशी को तुमको बिस्तर पर लाना मुश्किल नहीं था। हर रोज़ तुम जैसी हसीनाएं मेरे बिस्तर की जीनत बनती हैं। जब आपको हसीनाओं की कमी नहीं थी तो क्यों आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब की? क्यों आए आप मेरे और विकी के बीच में? वो रोते हुए बोली। विक्की, 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 अगर दोबारा तुमने विकी का नाम लिया तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। सर ऊपर उठाकर उसके जबड़े को जोर से पकड़ते हुए गुर्राया था। जो कुछ मैंने फ़ोन पर कहा था वो मैं करने में देर नहीं लगाऊंगा। मेरे एक इशारे पर मेरे बंदे विकी का काम तमाम कर देंगे। और मैं कितना सेल्फिश हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं ये काम कर सकता हूँ। ताशी ने एक बार फिर से उसे धमकी दी थी, और इस तरह की धमकियां ताशी उसे फ़ोन पर रोज़ दे रहा था। विकी की जान बचाने की खातिर चश्मिश ने चुप साध ली थी। चश्मिश के नंबर पर कितनी बार हुई थी उसका फ़ोन आया, मगर उसने नहीं उठाया। वो अपनी मोहब्बत की खातिर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। उस दिन के किडनैप होने के बाद जब वो घर गई थी तो ताशी ने एक वीडियो से सेंड की थी जिसमें विकी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और दो बंदे बिल्कुल उसकी थोड़ी दूर पर गन पॉइंट किए खड़े थे। और ताशी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था अगर वो रिश्ते से इनकार करेगी तो वो विकी को ख़त्म कर देगा। चश्मिश बहुत डरपोक लड़की थी जिसने आज तक सिर्फ अपने भाइयों से प्यार देखा था, अपने घर की चार दीवारी की हिफाजत देखी थी। बाहर की दुनिया कैसी थी उसके घर वालों ने कभी अंदाज़ा ही नहीं होने दिया था। वो बहुत डर गई थी विक्की की जान को खतरे में देखकर। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को कुछ बता सकती। ताशी ने भी ये धमकी दी थी कि अगर वो किसी को सच्चाई बताएगी तो भी विक्की की मौत की जिम्मेदार वो होगी। डर से उसने खुद ही ताशी के सामने सरेंडर कर दिया था। चश्मिश ने खुद को जिंदगी को विक्की पर कुर्बान कर दिया था। वो जबड़े के दर्द से रोने लगी थी। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें रोने के बहुत से मौके फराहम करूंगा। अभी से क्यों अपने आंसू जाया कर रही हो? ताशी उसकी बेबसी पर हंस रहा था। जिस्म की भूखे ताशी ने चश्मिश से ना तो क्या हुई प्यार भरी बातें की और ना ही मोहब्बत का कोई मान दिया। बस अपनी हवस मिटाने के लिए बिना वक्त ज़ाया किए उसकी ज्वेलरी उतार कर जाहिल की तरह बेड पर फेंकता चला गया। घूंघट तो वो इसका पहले ही उठा चुका था। उसके सर से दुपट्टा हटाकर फर्श पर गिराते हुए उसके ऊपर झुका और झुकता ही चला गया। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने आप को हमेशा विक्की की अमानत समझकर संभाल कर रखा था। उसके बहते हुए आंसू को देखकर ताशी ने उस पर अपना गैज़ो गज़ब उतारने लगा। उसकी ब्यूटी पोन पर लब रखे और ज़ोर से दांत गाड़े थे। वो सिसकियां भरकर रोने लगी थी। ताशी को जैसे शराब के नशे में उसकी सिसकियां सुकून दे रही थी। शोर बनकर उसके जिस्म पर प्यार नहीं बरसा रहा था, अपनी शिद्दतों की भूख मिटाने के लिए उसे अजियतनाक शिद्दतों से तड़पा रहा था। वो इसकी सिसकियों को अपने मजबूत हाथों से रोके हुए थे, पर इस पर शिद्दतों की सितम उठाते हुए तड़पा रहा था। चश्मिश की सिसकियां हाथ रखने के बावजूद दबी दबी कमरे में गूंज रही थी। ताशी वैशी बना शराब में धुत उस नाजुक जिस्म पर अपनी शिद्दतें बरसाता जा रहा था। उसको शोर का प्यार तो नहीं कहा जा सकता। ताशी औरतों के मामले में वैशी था, वैशी है, और हमेशा उसने वैशी ही रहना था। हमेशा औरत उसे अपनी ज़ात में लज्जत का सामान लगती थी। आज तो उसने अपनी तरफ से चश्मिश से निकाह करके उसकी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान किया था, वरना तो न जाने आज तक उसने कितनी औरतों को अपने बिस्तर पर लाने के लिए बेआबरू किया था, कितनी औरतों के जिस्म को नोच कर अपनी रातें रंगीन की थी। रात गुजर रही थी, वो चश्मिश की नाजुक वजूद को नोच नोच कर अपनी भूख मिटा रहा था। उसके जिस्म की हर खूबसूरत रहनाई पर वो लबों से चूमते हुए दांत अजियत से गाड़ रहा था। और ताशी की दस्तरस में चश्मिश को ऐसा महसूस हो नहीं हो रहा था कि वो अपने शोर की दस्तरस में है, उसकी हिफाजत में है। ताशी के नोचने का अंदाज वही था जिस तरह से वो हर रात बाजारी औरतों को नोच नोच कर अपनी हवस पूरी करता था। वो ताशी की वह शिद्दतों
کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ ساری رات درد کی شدتوں سے تڑپتی رہی اور تاشی ویشی بنا اپنی حوث کی بھوک مٹاتا رہا۔ درد بھری رات گزرتی جا رہی تھی۔ چشمش ایک ایسی دلہن تھی جو اپنے ہی محرم کے ہاتھوں لوٹ رہی تھی۔ اس کی عزت لوٹنے والا اس کو اور کوئی نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا، اس کا اپنا ہی محرم اس کے وجود کو نوچ نوچ کر اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے نہیں بتایا؟ وکی اپنی گاڑی کو ایک ویران جگہ پر کھڑے کیے ہوئے تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر کھینچتے ہوئے اونچی آواز میں چیخ کر خود سے سوال کر رہا تھا، ایسے سوال جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چشمش، کیسے تم نے خود کو تاشی بھائی کے حوالے کر دیا؟ کیا جھوٹی تھی تمہاری محبت؟ اگر سچی ہوتی تو تم مجھے فون کر کے بتاتی کہ کیا مسئلہ ہے، میں تمہیں بچانے آ جاتا، میں کبھی بھی تمہارا نکاح نہیں ہونے دیتا، مگر تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو کھوٹ تمہاری محبت میں تھا۔ خود تو تم آج تاشی بھائی کی سیج پر دلہن بن کر بیٹھی ہو اور مجھے یہاں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ چشمش، مجھے نفرت ہے تم سے، نفرت۔ کیا اچھا لگا تمہیں تاشی بھائی میں اس کی خوبصورتی؟ ہاں ہاں، وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اسے تم میری غیر موجودگی میں اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ کیا میری سالوں کی محبت تاشی بھائی کی خوبصورتی کے سامنے کم پڑ گئی تھی؟ وکی پوری طرح سے بدگمانی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے حقیقت سے واقف کروا سکتا۔ وکی کو چشمش کی بے وفائی کا اتنا دکھ تھا کہ وہ درد سے دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ تنہائی میں کھڑا ہوا پتہ نہیں کتنے گھنٹے درد دل سے روتا اور چیختا رہا تھا۔ حال منت گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس نے اپنے قریب گرم سانسوں کو محسوس کیا تھا۔ ڈر سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خود پر کہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے وجدان کو جھکا ہوا پایا تھا۔ ڈر کے مارے جو ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی، وجدان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دکھاتے ہوئے گھور کر چپ رہنے کو کہا تھا۔ کمرے میں محدود سی روشنی میں غصے سے بھری ہوئی بلو آئز دیکھ کر منت پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ پہلے تو بیچاری کو لگا کہ وجدان کا بھوت اسے نیند میں بھی ڈرا رہا ہے، مگر جب وجدان نے اس کی کلائی کو تھام کر اسے اڑنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بھوت نہیں، وجدان صاحب آدھی رات کو خود اس پر نازل ہو گئے ہیں۔ مگر کیوں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں اٹھا تھا۔ اس کی ہلکی سی چیخ سن کر ساتھ لیٹی ہوئی فجر نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا، مگر منت کو تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب فجر نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس نے مسکرا کر وجدان کی جانب دیکھا جیسے کوئی نارمل سی بات ہو۔ اللہ، رات کے اس دوپہر بہر وجدان کا یوں کمرے میں آنا نامناسب تھا۔ منت تو خود حیران تھی کہ وجدان نے آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تو پھر آج وہ وجدان ور کو کون سا دورہ پڑ گیا تھا؟ وجدان نے ہاتھ کے اشارے سے فجر کو ریلیکس رہنے کا کہا اور وہ محترمہ سچ مچ میں ریلیکس ہو گئی تھی۔ مسکرا کر اس نے بھی اپنے دونوں انگوٹھے اٹھاتے ہوئے اسے اوکے کا اشارہ کیا تھا اور کمبل کھینچ کر سو گئی۔ منت تو حیران تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بیچاری کچھ سمجھ پاتی، وجدان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے بستر سے اٹھنے کو کہا تو منت بازی کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو وجدان کی قہر برساتی ہوئی نظروں سے موجود پا کر وہ تو وجدان چودھری کا سامنا کرتے ہوئے دن میں گریز کرتی تھی، مگر رات کے اس پہر وجدان چودھری صاحب کیوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے، یہ تو سوچ سوچ کر بیچاری کا دماغ بند ہو رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے منت نے نفی میں سر کو ہلایا تو وجدان نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد وجدان نے وہ کیا جس کے بارے میں منت کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بنا پاس منہ چھپائے لیٹی فجر کا لحاظ کیے ایک ہاتھ اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزار کر اور دوسرا اس کی کمر میں ڈال کر جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں دکھاتے اس کو چپ رہنے کا کہا تھا۔ منت تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، آج پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے جو یہ ہٹلر کا نانا آتا ہے اس میں آیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا کرے گا، کہیں مجھے پھانسی پر تو لٹکا نہیں والا نہیں، چھت پر لے جا کر دھکا ہی نہ دے دے۔ اللہ میاں بچا لینا، یہ نہ ہو چھت پر جا کر پانی والی ٹینکی میں ہی پھینک دے، اس سے تو کوئی کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہٹلر کے نانے پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، نہ کوئی سوال۔ پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد میری سڑی ہوئی لاش ٹینکی میں سے ملے گی۔ وہ دل میں سوچتی ہوئی آنسیں بہاتی بے بسی سے اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔